ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں گلے کی رگیں پھلائے ہوئے کنپٹی کی نسوں کے اندر خون کی تیز روانی کے ساتھ اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ جو زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے اور میرے ساتھ وفا کرنے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ سب جھوٹی تھی، اور مجھے آج پتہ چلا تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بیوی منہ بگاڑتے ہوئے کہتی ہے، تم اتنا بڑا اور گھٹیا الزام مجھ پہ لگاتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں، تم اپنی سہیلی سے فون پہ بات کر رہی تھی؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ تو کہتا ہے، سہیلی سے فون پر بات کرتے ہوئے تم نے اس سے یہ نہیں کہا بڑے مسکراتے ہوئے کہ مجھے تو غالب سے عشق ہے؟ عورت جب یہ سنتی ہے کہ یہ شخص اس جملے سے ناراض ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے غالب سے عشق ہے، تو وہ سمجھاتی ہے غالب یہ کوئی میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے یا اس کے ساتھ میرا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے کہ جس کی شاعری مجھے پسند ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتی اور بات بناتی ہے، اور وہ غصے میں آ کر کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ ہے تو ایک واقعہ، لیکن ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے ایسے کردار اور بہت سی ایسی صورتیں ان کی عکاسی کر رہا ہے کہ جہاں پر میاں بیوی کا ذہنی لیول یہ ہم آہنگ نہ ہو، بلکہ دونوں کی ذہنیت میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ ہمارے والدین جب شادی کرتے ہیں تو اس میں خاندان برادری کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بنیاد بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خاندان اور ان دیگر چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ دو افراد کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رشتہ عقد میں باندھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے کہ لڑکا لڑکی ان دونوں کا مزاج کیسا ہے، ان کی پسند اور ناپسند کیا ہے، ان کی تعلیمی قابلیت کیسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی تعلیم بہت زیادہ، ایک کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بالکل ڈیفرنٹ اور دوسرے کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اگر اس طرح ہم رشتے جوڑ دیں اور پھر ان کو ہم چاہیں کہ یہ خوشحال زندگی گزاریں تو عموماً ہوتا یہ ہے، زندگی کی گاڑی ابتدا میں تو بہت سلو یا گھسٹ کر آگے بڑھتی ہے، لیکن بعض اوقات انجن فیل ہو جایا کرتا ہے۔